لیڈی سندرتا کی جاشورا اور باس بٹھاکر سے ایک ہی وقت میں خوفناک فائٹ۔ جاشورا لیڈی سندرتا کو زیر کرنے میں کامیاب اور عمران باس بٹھاکر کے ہاتھوں بری طرح بے بس۔ یہ سارے لمحات آگے ویڈیو میں آنے والے ہیں، تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ عمران نے کار اگلے چوک سے موڑ کر ایک سائیڈ میں روک دی اور پھر خود اتر کر وہ پیدل واپس اسی سڑک پر آیا اور ایک درخت کی اوٹ لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اصل چکر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاشورا اور لیڈی سندرتا ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور پھر ٹیکسی اسی سمت آنے لگی جدھر عمران اور اس کی کار موجود تھی۔ جب ٹیکسی اس کے سامنے سے ہو کر آگے بڑھ گئی تو عمران اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بڑے محتاط انداز میں ٹیکسی کا تعاقب کر رہا تھا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد گارڈن ٹاؤن میں داخل ہو کر ایک چھوٹی سی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ عمران نے اپنی کار بھی ایک سائیڈ میں روک دی۔ جاشورا اور لیڈی سندرتا ٹیکسی سے نیچے اترے اور پھر ٹیکسی آگے بڑھ جانے کے بعد وہ اس کوٹھی میں جانے کی بجائے سائیڈ کی گلی میں گھس گئے۔ جاشورا آگے آگے تھا جبکہ لیڈی سندرتا بڑے اطمینان سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ عمران کار سے اترا اور پھر تیز قدم اٹھاتا اس گلی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں گلی کے آخر میں واقع ایک چھوٹے سے گیٹ میں داخل ہو گئے تو عمران تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ گیٹ بڑی کوٹھی کی نیکسی کا تھا۔ نیکسی شاید 2-3 کمروں پر مشتمل تھی، کیونکہ عمران نے چھوٹی دیوار سے جاشورا اور لیڈی سندرتا کو برآمدے میں پہنچ کر ایک کمرے کے دروازے پر رکتے دیکھا۔ جاشورا شاید بیگ نیچے رکھ کر دروازے پر دستک دینا چاہتا تھا کہ لیڈی سندرتا نے یکلخت لات مار کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جاشورا بھی تیزی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھی میں اور کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے عمران بڑے اطمینان سے چھوٹی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ بھی تیزی سے اسی دروازے کی طرف بڑھا جا رہا تھا جس میں وہ دونوں داخل ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا تھا اور پھر لیڈی سندرتا کو انتہائی اطمینان سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر بٹھاکر کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ لیڈی سندرتا اس طرح اطمینان سے یہاں آ جائے گی، لیکن دوسرے لمحے جاشورا کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کی حیرت سے پھیلتی ہوئی آنکھیں دوبارہ نارمل انداز میں سمٹ گئیں۔ جاشورا کے پاس 2 بریف کیس تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دونوں بریف کیس نیچے رکھے اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ ہیلو بٹھاکر، سنا تم مجھ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں آ گئی ہوں، لیڈی سندرتا نے بڑے بے خوف سے لہجے میں کہا اور پھر اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مینیجر کہاں ہے جاشورا؟ بٹھاکر نے لیڈی سندرتا کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے جاشورا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے لیڈی سندرتا نے سٹین گن سے بھون ڈالا ہے، جاشورا نے جواب دیا، اور بٹھاکر کے ہونٹ بھنچ گئے۔ اب اس کی تیز نظریں کرسی پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی لیڈی سندرتا پر جم گئیں، جو یوں اطمینان سے بیٹھی ٹانگیں ہلا رہی تھی جیسے کسی پکنک سپاٹ پر آئی ہوئی ہو۔ لیڈی سندرتا، تمہیں شاید اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ بٹھاکر نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اچھی طرح جانتی ہوں، تم سالومن تنظیم کے ایک حقیر کیڑے ہو جسے میں جب چاہوں اپنی ایڑی سے کچل دوں، لیڈی سندرتا نے اسی طرح بے خوف لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب ایسا ہی ہوگا، تمہاری سندرتا اب پہلے میرے ہاتھوں ہی کچلی جائے گی، بٹھاکر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اپنا ٹیڑھا چوکٹا سیدھا کر لو، کیونکہ مجھے بگڑے ہوئے بد وضع چہروں سے سخت نفرت ہے، اور بولو تم مجھ سے کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہو، جلدی بتاؤ، اور یہ سن لو کہ میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے اس بگڑے ہوئے مردار قسم کے چہرے کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا، میں بالمورا کو واپس حاصل کرنے آئی ہوں۔ لیڈی سندرتا کا لہجہ انتہائی طنز آمیز تھا۔ تم واقعی ایک احمق لڑکی ہو، اگر چیف باس کا حکم نہ ہوتا تو اس وقت تمہارا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا، بٹھاکر نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میز کی دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم اور تمہارا چیف باس دونوں جنگلی چوہے ہیں جو اپنے بلوں میں ہی دم پر ناچتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہیں۔ بولو بالمورا کہاں ہے؟ لیڈی سندرتا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم بالمورا سے ملنا چاہتی ہو؟ بٹھاکر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔
ہاں بالکل، ملنا چاہتی ہوں، لیڈی سندرتا نے کہا۔ تو مجھ سے مل کر کیا کرو گی؟ بٹھاکر نے پوچھا۔ میں پہلے اس کی کھوپڑی پر کم از کم 10 چپٹیں لگاؤں گی اور پھر اسے لے جا کر انکل باشمورے کے سامنے پیش کروں گی، لیڈی سندرتا نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بڑی زہریلی طنز تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے ملوا دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو تمہاری سندرتا مجھے خراج پیش کرے گی، بٹھاکر نے زہریلے انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت! لیڈی سندرتا یکلخت اچھل کر کھڑی ہونے لگی ہی تھی کہ اچانک پیچھے کھڑے ہوئے جاشورا نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن لیڈی سندرتا کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا آگے کی طرف کھایا اور جاشورا اچھل کر ایک طرف ہٹا اور سیدھا سر کے بل نیچے فرش پر گرا۔ اسی لمحے بٹھاکر کے ہاتھوں نے حرکت کی اور سامنے پڑی ہوئی میز یکلخت اچھل کر لیڈی سندرتا سے ٹکرائی اور لیڈی سندرتا میز سے ٹکرا کر نیچے گری اور میز اس کے اوپر آ گئی تھی۔ اس نے نیچے گرتی ہی میز کو دوبارہ اوپر کی طرف اچھالا اور بھاری میز اچھل کر اس کے پیچھے دروازے سے جا ٹکرائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، بٹھاکر کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور لیڈی سندرتا کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ بٹھاکر نے پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں لات جما دی تھی۔ لیڈی سندرتا ضرب کھا کر پانی سے نکلی مچھلی کی طرح تڑپی اور دوسرے لمحے بٹھاکر بھی چیختا ہوا پہلے آگے کی طرف جھکا اور پھر کلا بازی کھاتا ہوا دروازے کے سامنے بڑی میز پر جا پڑا۔ لیڈی سندرتا بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں تڑپ کر بٹھاکر کی پنڈلیوں پر ضرب لگائی تھی اور ضرب کھا کر بٹھاکر جیسے ہی آگے کی طرف جھکا، اس کی دونوں ٹانگیں بیک وقت اوپر کو اٹھیں اور آگے کی طرف جھکا ہوا بٹھاکر کلا بازی کھا کر میز سے جا ٹکرایا۔ لیکن اس بار لیڈی سندرتا کے ستارے گردش میں آ گئے۔ جیسے ہی وہ چل کر کھڑی ہوئی، پچھلی دیوار کے قریب پڑا ہوا جاشورا بجلی کی سی تیزی سے تڑپا اور دوسرے لمحے وہ یوں لیڈی سندرتا سے آ ٹکرایا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر لیڈی سندرتا چیختی ہوئی فرش پر گری۔ جاشورا نے بڑے ماہرانہ انداز میں اس کے گلے میں ایک باریک سی رسی ڈال کر اسے بل دے دیا تھا۔ لیڈی سندرتا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر انتہائی تیزی سے جاشورا کی دونوں اطراف کی پسلیوں پر مارنے چاہے۔ یہ انتہائی خوفناک ضرب تھی، لیکن جاشورا یکلخت اچھل کر اس خوفناک داؤ سے بچ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسری طرف الٹ گیا اور لیڈی سندرتا کے حلق سے یکلخت غرغراہٹ کی آوازیں نکلیں اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا۔ اس کی گردن کے گرد کسی ہوئی باریک رسی نے اس کا سانس روک دیا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ ارے رسی کھولو، یہ مر جائے گی، بٹھاکر نے چیخ کر کہا اور جاشورا نے تیزی سے رسی کے سرے چھوڑ دیے، لیکن لیڈی سندرتا اسی طرح بے ہوش پڑی تھی۔ البتہ رسی ڈھیلی ہو جانے پر اس کا مسخ ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونے لگ گیا تھا۔ واقعی یہ ٹیڑھی کھیر ہے، بٹھاکر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ باس، یکلخت جاشورا نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور بٹھاکر نے اسے چونک کر دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھل کر دیوار کی سائڈ پر ہو گیا، جبکہ جاشورا نے جھک کر رسی فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی لیڈی سندرتا کی گردن سے علیحدہ کرنی شروع کر دی۔ بٹھاکر جیسی سائڈ دیوار کے ساتھ لگا، دیوار درمیان سے کھل گئی اور بٹھاکر غائب ہو گیا۔ 5 منٹ بعد وہی دیوار ایک بار پھر کھلی اور بٹھاکر اندر داخل ہوا، لیکن اس بار اس کے کاندھے پر ایک بے ہوش آدمی لدا ہوا تھا۔ اس نے اس بے ہوش آدمی کو لا کر لیڈی سندرتا کے ساتھ ہی فرش پر پھینک دیا۔ بے ہوش آدمی کے سر کے پچھلے حصے پر ایک بڑا سا گھومڑ ابھرا ہوا تھا۔ یہی علی عمران ہے باس، لیڈی سندرتا اس کے پاس تھی، جاشورا نے کہا۔ یہ علی عمران؟ بٹھاکر یوں بتکا جیسے اس کا پیر کسی سانپ پر آ گیا ہو۔ لہجہ ایسا تھا جیسے اسے جاشورا کی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں باس، یہی علی عمران ہے، جاشورا نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، چیف باس خواہ اس کے قصیدے گا رہے تھے۔ یہ تو کینچوے سے بھی زیادہ بے ضرر ثابت ہوا۔ سٹک کی ایک ہی ضرب سے چیں بول گیا، بٹھاکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سٹک؟ اوہ، آپ نے سٹک استعمال کیا، تبھی یہ قابو آ گیا، ورنہ یہ بے حد چوکنا آدمی ہے، جاشورا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے،
اگر یہ علی عمران ہے تو پھر اسے بھی بطور تحفہ چیف باس کے سامنے پیش کر دوں گا، تاکہ چیف باس کو بھی پتہ چلے کہ بٹھاکر کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ بٹھاکر نے کہا اور جاشورا نے سر ہلا دیا اور بٹھاکر تیزی سے فون کی طرف بڑھ گیا۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ انجوائے کر سکیں گے جولیا کے فلیٹ پر تمام ممبران کی دلچسپ بیٹھک، اور وہاں پر عمران کی شادی پر ایک زبردست سی ڈسکشن، اور ساتھ ہی ساتھ اس ڈسکشن میں عمران کی شادی پر لگائی جانے والی شرط، اور لیڈی سندرتا اور عمران کے معاشقے کی خبریں اور اس پر دلچسپ گفتگو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایکسٹرو کو کال کی جائے گی تاکہ معاملے کی سن گن لی جا سکے، اور جواب میں ایکسٹرو کی طرف سے ڈانٹ پڑ جائے گی سب ممبران کو۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ممبران یہ فیصلہ کریں گے کہ ایکسٹرو کو بتائے بغیر اور عمران پر نظر رکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے وہ اپنے طور پر ریسرچ کریں گے، اور اس ریسرچ کے نتیجے میں کیا دلچسپ ہنگامے برپا ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ ویڈیو میں آگے چل کر دیکھیں گے، تو ابھی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ جولیا کے فلیٹ میں محفل جمی ہوئی تھی۔ خاور دلچسپ لطیفے سنا رہا تھا اور سب ہنستے ہنستے پاگل ہو رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سیکرٹ سروس فارغ تھی، اس لیے وقت گزارنے کے لیے انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ روزانہ کسی نہ کسی ممبر کے فلیٹ میں جا کر گپ شپ لگائی جائے۔ اس روز سارے ممبروں کے لنچ، ڈنر، چائے، سگریٹوں کا سارا خرچہ اس ممبر کے ذمہ ہوتا تھا۔ اس طرح وقت بے حد خوشی سے گزر جاتا تھا۔ یہ محفلیں 10-11 بجے جمتی تھیں اور شام تک وہ فلیٹ میں ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ کسی نہ کسی اچھے ہوٹل میں جا کر ڈنر کھاتے اور اس کے بعد اپنے اپنے فلیٹس پر چلے جاتے۔ جولیا نے ان محفلوں کی اجازت ایکسٹرو سے لی ہوئی تھی تاکہ اگر ایکسٹرو کو ان کی فوری ضرورت پڑے تو اسے معلوم ہو کہ وہ کسی نہ کسی ممبر کے فلیٹ میں موجود ہوں گے۔ آج یہ محفل جولیا کے فلیٹ میں جمی ہوئی تھی۔ ابھی سب ممبر نہ پہنچے تھے۔ جولیا کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی اور باقی ممبرز آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور تنویر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ کیا بات ہے تنویر، آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی جب ایک ساتھی کی شادی ہو رہی ہو تو پھر خوش ہونا ہی پڑتا ہے، ہم خوش نہیں ہوں گے تو کون خوش ہوگا، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شادی؟ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کل تک تو کسی نے نہیں بتایا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب افراد بری طرح چونک پڑے۔ جولیا بھی تنویر کی بات سن کر کچن سے نکل آئی۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ ویسے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے، تنویر نے اور زیادہ باچھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ کس نے ہاتھ مارا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی صحیح، جولیا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ عمران نے۔ اور کس نے؟ عمران کی شادی ہو رہی ہے، تنویر نے کہا، اور اس کی بات کا اثر سب پر ایسے ہوا جیسے ان کے سروں پر بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ جولیا تو نمایاں طور پر لڑکھڑا کر رہ گئی۔ عمران کی شادی؟ میرا خیال ہے اب تم نے جاگنے میں بھی خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یقین نہ آئے تو سلیمان سے پوچھ لو، تنویر نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا، اور وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تنویر کی بات کا کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ اچھا پہلے تم بتاؤ، تم کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہو؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ جولیا بری طرح دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عمران کے فلیٹ کے سامنے سے گزرا تو میں نے عمران کو فلیٹ سے نیچے اترتے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 سفری سوٹ کیس تھے اور ایک غیر ملکی دوشیزہ جس نے دلہن کے رنگ کا یعنی سرخ رنگ کا سکرٹ پہنا ہوا تھا۔ دلہن کے انداز میں اس کے پیچھے فلیٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، چنانچہ میں نے کار ایک طرف روک دی۔ عمران نے گیراج سے اپنی کار نکالی اور پھر اس نے دونوں سوٹ کیس پیچھے رکھے اور اس محترمہ کو اگلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد کار آگے بڑھ گئی۔ تنویر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اس سے تم نے یہ سمجھ لیا
کہ عمران اس سے شادی کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اب تمہارے پیچ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ڈھیلے ہو گئے ہیں، جولیا نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو تو صحیح، اس لڑکی کے انداز دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چنانچہ میں اس کے فلیٹ پر گیا تو سلیمان نے مجھے بتایا کہ محترمہ کا نام لیڈی سندرتا ہے، وہ شری ٹنکا سے آئی ہے اور وہاں کی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشمورے کی بھتیجی ہے، اور کرنل باشمورے کے سر رحمان کے ساتھ انتہائی گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں، اور یہ بھی کہ لیڈی سندرتا اور عمران کی شادی ہو رہی ہے، تنویر نے تفصیل سے بتایا۔ یہ سلیمان کی شرارت ہوگی، صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران کا انداز بتا رہا تھا کہ سلیمان سچ کہہ رہا ہے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ خوشی کے مارے اس کی اس طرح بانچیں کھل رہی تھیں جیسے عمران کی بجائے اس کی شادی ہو رہی ہو۔ سارے ممبران اس کی خوشی کی اصل وجہ بخوبی سمجھ رہے تھے کہ دراصل یہ خوشی عمران کے راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے اسے محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق جولیا کے ساتھ اس کی شادی میں عمران سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اور ظاہر ہے جب عمران کی شادی ہو جائے گی تو میدان صاف ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کی باچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ ٹھہرو، میں سلیمان سے خود بات کرتا ہوں، صفدر نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ شادی کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہماری بلا سے، جولیا نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بھرا ہوا پانی صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ شاید باقی لوگوں کی وجہ سے بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی، ورنہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باورچی خانے کی طرف دوڑ پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو جولیا، تم عمران کی طبیعت تو اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ تو پتھر ہے، پتھر، تنویر نے اونچی آواز سے کہا۔ جولیا کے اس انداز نے کمرے میں موجود سب افراد کو سنجیدہ کر دیا تھا سوائے تنویر کے۔ اس کے چہرے پر ابھی تک مسکراہٹ تھی، شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جولیا کا وقتی رونا دھونا ہے، بعد میں خود ہی وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ جولیا کی طرف سے جب کوئی جواب نہ ملا تو صفدر نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے عمران کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، میں صفدر بول رہا ہوں، عمران کہاں ہے؟ صفدر نے بے حد سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ او ہو صفدر صاحب، شاید تنویر نے آپ کو بتایا ہوگا، ابھی تنویر صاحب فلیٹ سے ہو کر گئے ہیں۔ سلیمان خاصا ذہین آدمی تھا، اس لیے وہ فوراً ہی اصل بات کی تہ تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں، تنویر نے مجھے بتایا ہے، لیکن تمہیں تنویر کو یہ الٹی سیدھی پٹی پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صفدر نے سخت لہجے میں کہا۔ الٹی سیدھی پٹی؟ نہیں صفدر صاحب، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، سلمان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ سلمان صرف صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ سنجیدہ رہا کرتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہمیشہ اس کے ساتھ سنجیدہ رہتے تھے۔ تم نے اسے نہیں بتایا کہ عمران کسی لیڈی سندرتا کے ساتھ شادی کر رہا ہے؟ صفدر نے چیں بچیں ہوتے ہوئے کہا۔ تو اس میں الٹی سیدھی پٹی کون سی ہو گئی؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، سلمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور صفدر یوں چونک پڑا جیسے اسے سلمان کی طرف سے اس جواب کی قطعاً توقع نہ تھی۔ کیا مطلب؟ یہ نتیجہ تم نے کیسے اخذ کر لیا؟ صفدر نے کہا۔ جناب، میں سر رحمان کے گھرانے کا پرانا نوکر ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ شری ٹنکا کے کرنل باشمورے اور سر رحمان کے درمیان کیسے تعلقات ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے سر رحمان کرنل باشمورے سے ملنے شری ٹنکا گئے تھے، بڑی بیگم صاحبہ بھی ساتھ گئی تھیں، اس لیے اب اچانک لیڈی سندرتا کی آمد اور عمران کا اس پر یوں ریشہ خطی ہو جانا صاف بتا رہا ہے کہ بات آگے بڑھ گئی ہے، سلیمان نے کہا۔ تم مجھے شروع سے بتاؤ کہ لیڈی سندرتا کیسے آئی؟ کیا اسے سر رحمان نے بھیجا تھا؟ ظاہر ہے وہ تو سر رحمان کے پاس آئی ہوگی۔ اب ظاہر ہے وہ سیدھی عمران کے فلیٹ میں تو نہیں آ سکتی،
اور سر رحمان جس طبیعت کے آدمی ہیں وہ لیڈی سندرتا کو اکیلے عمران کے پاس کہاں بھیجنے والے تھے؟ مجھے کوئی خاص چکر نظر آ رہا ہے، صفدر نے باقاعدہ جرح کرتے ہوئے کہا۔ لیڈی سندرتا ایک دبلے پتلے آدمی کے ساتھ فلیٹ میں آئی۔ عمران صاحب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں عمران کے ساتھ ناشتے میں شامل ہو گئی۔ اس وقت تک شاید عمران بھی اسے نہ جانتے تھے۔ پھر لیڈی سندرتا نے کرنل باشمورے کا خط عمران کو دیا تو عمران صاحب کو پتہ چلا۔ ان کے درمیان راز و نیاز کی باتیں شروع ہو گئیں اور انہوں نے لیڈی سندرتا کے ساتھی کو باہر بھیج دیا، لیکن پھر لیڈی سندرتا کا ساتھی واپس آیا تو اس کی پشت میں خنجر مارا گیا تھا۔ اس کے بعد 2 مسلح آدمی اندر داخل ہوئے، جن میں سے ایک کو میں نے مار بھگایا، دوسرے کو عمران صاحب نے۔ اس کے بعد عمران صاحب نے ٹائیگر کو بلا کر اس دبلے پتلے آدمی کی لاش اٹھوا دی۔ اس کے بعد وہ لیڈی سندرتا کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ لیڈی سندرتا کہہ رہی تھیں کہ وہ سارے شہر کو بتا دیں گی کہ ان کا نام مسز سندرتا عمران ہے، اور صاحب انہیں منع کر رہے تھے۔ سلیمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو تم نے تنویر کو کہہ دیا کہ وہ شادی کر رہے ہیں؟ شادی اس طرح ہوتی ہے کہ لیڈی سندرتا کے ساتھی کو ہلاک کر دیا گیا، مسلح افراد نے فلیٹ پر حملہ کیا، تم شادی کا چکر چلا رہے ہو؟ صفدر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، جناب غیر ملکیوں کے ساتھ شادیوں میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ سلیمان نے وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، احمق ہو تم، خواہ مخواہ ایک نیا چکر چلا دیا، صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ سلیمان درست کہہ رہا ہے، تم نے اس لیڈی سندرتا کا انداز نہیں دیکھا تھا، اگر تم دیکھتے تو تم بھی اسی نتیجے پر پہنچتے، تنویر نے کہا۔ صفدر نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے X2 کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ X2۔ چند لمحوں بعد مخصوص آواز سنائی دی، صفدر بول رہا ہوں جناب، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سلمان کی بتائی ہوئی حملہ آوروں اور لیڈی سندرتا کے ساتھی کے خنجر لگنے تک سوائی شادی کے ساری بات بتا دی۔ فون کرنے کا مقصد؟ ایکسٹو نے ساری بات سننے کے بعد اسی طرح سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جناب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے، اس لیے میں نے فون کیا تھا تاکہ اگر کوئی بات ہو تو ہم حرکت میں آ جائیں۔ صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کوئی کیس نہیں ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی کیس ہوتا تو مجھے علم نہ ہوتا؟ دوسری طرف سے ایکسٹو نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کیس واقعی شروع ہو گیا ہے۔ آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ شری لنکا کے ایک سائنسدان بالمورا کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق اس اغوا کی ذمہ داری شری لنکا کی ایک باغی تنظیم سالومن پر ڈالی گئی ہے، اور اب یہ شری لنکا کی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشمورے کی بھتیجی کی اس طرح آمد، اور پھر عمران کے فلیٹ پر مسلح حملہ اور لیڈی سندرتا کے ساتھی کا قتل، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ کوئی کیس واقعی شروع ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے صورتحال ایسی بنی ہوگی کہ کرنل باشمورے نے اپنے دیرینہ تعلقات کی بنا پر عمران کے پاس سفارشی رکا بھیجا ہوگا کہ عمران اس سلسلہ میں کام کرے، اور باغی تنظیم سے چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی بھتیجی کو بھیجا ہوگا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، لیکن باغی تنظیم کو شاید اس کا پتہ چل گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے عمران کے فلیٹ پر حملہ کیا ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست معلوم ہو رہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے۔ میرا خیال ہے کرنل باشمورے نے
رکا سر رحمان کو بھیجا ہوگا، کیونکہ سائنسدان کی اغوا کی تفتیش انٹیلیجنس کر رہی ہے، لیکن وہ لیڈی سندرتا سر رحمان کے پاس براہ راست جانے کے بجائے عمران کے پاس پہنچ گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے سلمان کے کہنے کے مطابق دونوں خاندانوں کے درمیان اس رشتے کی بات چیت چلی ہو اور لیڈی سندرتا کے ذہن میں یہ بات ہو، چنانچہ وہ عمران کے پاس آ گئی ہو تاکہ عمران سے مل سکے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر عمران اسے لے کر یقیناً سر رحمان کے پاس گیا ہوگا۔ جولیا نے کہا، وہ باورچی خانے سے نکل آئی تھی۔ نہیں، عمران ایسا آدمی نہیں ہے کہ کسی کیس کا پتہ چلے اور وہ کیس دوسرے کو ٹرانسفر کر دے۔ اب دیکھو، اس نے ایکس ٹو کو بھی ہوا نہیں لگنے دی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا دروازہ کھلا اور نعمانی اندر داخل ہوا۔ خیریت نعمانی، آج تم خاص سے لیٹ ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ شاید میزبان ہونے کی وجہ سے تکلفاً پوچھ رہی تھی۔ ایک دوست بیمار تھا، میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اسے پوچھاؤں، آج پہلے ادھر ہی چلا گیا۔ ارے ہاں، یہ عمران تو بڑا گاہک آدمی ہے، چھپ چھپ کر عیش کرتا ہے اور ہم پر شرافت کا روب ڈالے رہتا ہے۔ نعمانی نے ایسے چونک کر کہا جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ عیش؟ کیا مطلب؟ نعمانی کی بات سن کر سبھی چونک پڑے۔ ایک بڑی خوبصورت غیر ملکی حسینہ کے ساتھ مین مارکیٹ میں گھوم رہا تھا۔ میرے سامنے وہ اس کی کار سے نیچے اتری، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ عمران اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے صدیوں سے اس پر عاشق ہو، اور وہ بھی بڑی لفٹ کرا رہی تھی۔ میں اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس سے پوچھ لوں یہ محترمہ کون ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن پھر میں آگے نکل گیا کیونکہ مجھے یہاں بھی پہنچنا تھا، اور وہاں میرا دوست گارڈن ٹاؤن میں رہتا ہے۔ جب میں اس کی عیادت کر کے واپس آ رہا تھا تو میں نے عمران کی کار وہاں دیکھی تھی، وہ خالی تھی۔ میں نے عمران کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن عمران کہیں نظر نہ آیا، تو میں عمران کی کار میں ایک چٹ چھوڑ کر چلا آیا۔ چٹ پر میں نے لکھا تھا، مزے ہو رہے ہیں، جب عمران پڑھے گا تو خوب ہنسے گا۔ نعمانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس لڑکی نے سرخ رنگ کا اسکرٹ پہن رکھا تھا؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں۔ کیوں، تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ نعمانی نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ بتاؤ نعمانی کہ عمران کی کار گارڈن ٹاؤن میں کہاں کھڑی تھی اور یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ صفدر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، آپ تو بے حد سنجیدہ لگ رہے ہیں، نعمانی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور صفدر نے مختصر طور پر اسے بتا دیا کہ وہ کس سلسلے میں سوچ بچار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم خواہ سر کھپاتے پھریں۔ اگر کوئی کیس واقعی ہے ہی صحیح تو جیسا تم بتا رہے ہو کہ ایکس ٹو کو اس کا علم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بھگتتا پھرے عمران، جب ایکس ٹو ہمیں حکم دے گا تب دیکھا جائے گا۔ نعمانی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہی عمران اور ہم میں فرق ہے، وہ کام کرتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ اس سے اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، اور نتیجہ یہ کہ ہم جو صرف ایکس ٹو کے اشاروں پر چلتے ہیں اس کے مقابلے میں کٹ پتلیاں بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہمیں عمران سے یہی گلہ ہوتا ہے کہ وہ سارا مشن خود مکمل کرتا ہے۔ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ ہم ایکس ٹو کو بتائے بغیر اس کیس پر کام شروع کر دیں؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، جب کوئی ٹھوس اور واضح بات سامنے آئے گی تو ایکس ٹو کو بھی بتا دیں گے، اس طرح ہماری کارگزاری بھی ایکس ٹو کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اور ہم عمران کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، چلو اگر سب کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ ویسے ایک بات بتا دوں، عمران اس غیر ملکی حسینہ کے ساتھ کسی کوٹھی میں دادے عیش دے رہا ہوگا اور ہم خواہ چکراتے پھریں گے۔ تنویر نے دانستہ جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، شٹ اپ، عمران کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔
جولیا نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تنویر نے یوں منہ بنا لیا جیسے کونین کی 10-12 گولیاں اکٹھی اس کے دانتوں تلے آ گئی ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں فوری طور پر گارڈن ٹاؤن چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عمران وہاں سے نکل جائے، کم از کم صورتحال تو سامنے آ جائے گی، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن تنویر نے کچھ کہنا چاہا۔ تم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم بہرحال جا رہے ہیں، جولیا نے فوراً ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جولیا اب سب سے زیادہ پرجوش نظر آ رہی تھی، وہ شاید اصل بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ عمران صاحب کتنے بڑے بگلا بکت ہیں، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ 3 کاروں میں لدا ہوا گارڈن ٹاؤن کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران کی کار وہاں موجود تھی لیکن وہ خالی تھی، اور نعمانی کی چٹ بھی اسٹیئرنگ کے ساتھ بندھی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی، اس کے شیشے بھی کھلے ہوئے تھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے عمران واپس نہیں آیا، صفدر نے نعمانی کی چٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اسے کہاں ڈھونڈیں، نہ جانے وہ کون سی کوٹھی میں ہوگا، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ایک کونے میں موجود بک سٹال نظر آ گیا۔ صفدر تیز تیز قدم اٹھاتا بک سٹال کی طرف بڑھ گیا۔ بک سٹال پر ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے شاید ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بک سٹال کھول لیا تھا۔ بزرگوار، یہ جو سامنے کار کھڑی ہے، اس پر میرا دوست یہاں آیا ہے، مجھے اس سے فوری ملنا ہے، اگر آپ کو علم ہو کہ وہ کدھر گئے ہیں، صفدر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تو وہ احمق سا نوجوان تمہارا دوست ہے؟ لیکن تم تو مجھے شریف آدمی نظر آ رہے ہو، تم ایسے آوارہ نوجوانوں کو کیوں دوست بناتے ہو؟ بوڑھے نے چڑچڑے سے انداز میں کہا۔ آوارہ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو انتہائی سیدھا سادہ اور شریف نوجوان ہے، صفدر نے جان بوجھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شرافت اس کا نام ہے کہ جہاں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئی اس کا تعاقب شروع کر دیا؟ ویسے آج کل کی لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں، آوے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے، بوڑھے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بزرگوار، آخر ہوا کیا؟ مجھے تو آپ کی باتوں نے تشویش میں ڈال دیا ہے، اگر وہ غلط آدمی ہے تو میں آج ہی اس سے دوستی ختم کر دوں گا، صفدر نے کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں شرافت، میرا قیافہ غلط نہیں ہو سکتا، تمہاری رگوں میں واقعی شریف ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے، بوڑھے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ گیا کہاں ہے؟ اگر واقعی اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میں اسے آپ کے سامنے جوتیاں ماروں گا، صفدر نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے لیکن بظاہر بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ادھر گلی میں گیا ہے، گلی کے آخر میں جو کوٹھی ہے اس کی انیکسی میں شری ٹنکا کے لوگ آ رہے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے، آج ان میں ایک آدمی ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ اس سامنے والی کوٹھی کے پھاٹک پر ٹیکسی سے اترا اور پھر وہ دونوں کوٹھی میں چلے گئے، تمہارا یہ دوست یہاں کار روک کر ان کے پیچھے گیا اور اس کے بعد وہ شری ٹنکا والے لوگ اور اس کوٹھی میں چلے گئے، تمہارا یہ دوست یہاں کار روک کر ان کے پیچھے گیا اور اس کے بعد وہ شری ٹنکا والے تو ایک کار میں واپس چلے گئے، لیکن وہ لڑکی اور تمہارا دوست شاید ابھی تک اس انیکسی کے اندر ہی ہیں۔ تو میرا جی چاہا کہ پولیس کو فون کر کے چھاپا ڈلوا دوں، پھر میں چپ ہو گیا کہ اوباش لوگ ہیں، کون ان کے منہ لگتا پھرے، بوڑھے نے کہا۔ اوہ اچھا، میں دیکھتا ہوں، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے واپس پلٹا۔ لیکن یہ اتنی ساری کاریں اور یہ آدمی اور تمہارے ساتھ بھی کوئی یورپی لیڈی ہے، کیا وہ آوارہ تم سب کا دوست ہے؟ بوڑھے نے اسی لمحے چونک کر پوچھا، اسے شاید صفدر کے ساتھیوں کا خیال اب آیا تھا۔ ہاں، یہ سب دوست ہیں، صفدر نے موڑے بغیر کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس گلی کی طرف بڑھ گیا، اس نے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو بھی ادھر آنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اس
انیکسی کے پھاٹک کے سامنے کھڑے تھے۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اندر کوئی آدمی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ صفدر نے انہیں بوڑھے سے معلوم ہونے والی تفصیل بتا دی۔ اوہ، پھر تو واقعی کوئی خاص چکر ہے۔ اب تک تو یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی عمران کے ساتھ تھی۔ نعمانی نے اسے خود کار سے اترتے دیکھا تھا اور اب بوڑھا بتا رہا ہے کہ عمران ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرا خیال ہے کوٹھی خالی ہے، جولیا نے کہا، اور پھر وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ 2 بیڈروم کی انیکسی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی۔ ارے، یہ تو وہی سوٹ کیس ہیں جو کار سے اترتے وقت اس لڑکی کے ساتھی کے ہاتھوں میں تھے، نعمانی نے کہا۔ ہاں، انہی سوٹ کیسوں کو میں نے فلیٹ سے اترتے وقت عمران کے ہاتھوں میں دیکھا تھا، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کمرے کی حالت بتا رہی ہے کہ یہاں اچھی خاصی جنگ ہوتی رہی ہے، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے یہاں کی مکمل تلاشی لی جائے، شاید کوئی بات سامنے آ جائے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم کوٹھی کی تلاشی لو، میں ان سوٹ کیسوں کو دیکھتی ہوں، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے سوٹ کیس کھولنے شروع کر دیے۔ دونوں سوٹ کیسوں میں نسوانی ملبوسات اور اسی قسم کا روزمرہ کا سامان موجود تھا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کرتی رہی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک خفیہ خانے سے ایک کارڈ برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اوہ، تو لیڈی سندرتا شری ٹنکا سیکرٹ سروس کی رکن ہے، جولیا نے کارڈ دیکھتے ہوئے چونک کر کہا۔ کیا ہوا؟ پاس کھڑے صفدر نے چونک کر کہا۔ دیکھو، یہ سیکرٹ سروس کا شناختی کارڈ ہے، اس پر لیڈی سندرتا کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جولیا نے اٹھ کر کارڈ صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تنویر اور سلیمان دونوں ہی غلط سوچ رہے ہیں۔ لیڈی سندرتا عمران سے شادی کرنے نہیں آئی، بلکہ وہ کسی خاص مشن پر آئی ہے، جولیا نے ایک طویل اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے ٹنوں بوجھ اتر گیا ہو۔ اوہ، تو آپ ابھی تک اسی الجھن میں پھنسی ہوئی تھی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے، یہ کاغذ! اچانک کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا۔ وہ اس وقت الماری کھولے اس کی تلاشی لینے میں مصروف تھا۔ کاغذ؟ صفدر اور جولیا نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیپٹن شکیل فل سکیپ کا ایک کاغذ اٹھائے ان کی طرف مڑ رہا تھا۔ کاغذ خاصا مڑا توڑا تھا۔ یہ تو کوڈ میں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کوڈ میں؟ دکھانا ذرا، صفدر نے کہا، اور پھر کیپٹن شکیل کے ہاتھوں سے کاغذ لے لیا۔ یہ توڑا موڑا ایک کونے میں پھنسا ہوا تھا، بس اس کا ایک کونا نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے خیال نہیں کیا، پھر جب میں نے اسے کھینچا تب پتہ چلا، کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی نامانوس سا کوڈ ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، صفدر نے کاغذ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے باقی ممبرز بھی کمرے میں آ گئے، وہ سب خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں انیکسی میں بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، نعمانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دکھاؤ، میں ٹرائی کروں، شاید میری سمجھ میں آ جائے، جولیا نے صفدر کے ہاتھ سے کاغذ لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہے یہ؟ تنویر نے آگے ہوتے ہوئے پوچھا۔ الماری سے کاغذ ملا ہے، نہ جانے کس کوڈ میں ہے، صفدر نے جواب دیا۔ نہیں صفدر، یہ تو کوئی جناتی کوڈ ہے، جولیا نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے، یہ تو ٹنکارا کوڈ ہے، مجھے دکھائیے، میں اسے ڈی کوڈ کر سکتا ہوں، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹنکارا کوڈ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ آج تک تو اس کا نام نہیں سنا، صفدر اور جولیا نے بیک آواز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ گاٹکام کے پہاڑی قبائل کا کوڈ ہے، ملٹری انٹیلیجنس کے زمانے میں نے خاصا وقت گزارا ہے گاٹکام کے علاقے میں، تنویر نے کہا۔ اوہ، شری ٹنکا کا علاقہ بھی تو گاٹکام کی پہاڑیوں سے ملحقہ ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں بالکل، یہ ٹنکارا کوڈ ہے، باغی قبائل کا اپنا ایجاد کردہ کوڈ، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا،
اور پھر اس نے فرش پر پڑا ہوا ایک خالی کاغذ اٹھا کر اس کاغذ پر موجود عبارت کو ڈی کوڈ کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر اس کی ڈی کوڈ کردہ عبارت کو پڑھنے میں مصروف تھے۔ اوہ، تو یہ چکر ہے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا، جو ان سب کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ذرا ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ جولیا گو مغربی نژاد تھی، لیکن پاکیشیا میں طویل عرصہ رہنے کے بعد اس میں بھی مشرقی اقدار کا پرتو آ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی مردوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے وہ ان سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مس جولیا، یہ تو بڑا گہرا چکر ہے۔ یہ سالومن تنظیم کے چیف کنگ کوبرا کی طرف سے کسی بٹھاکر کے نام ہے۔ اس میں درج ہے کہ بٹھاکر مینیجر اور جشورا سمیت پاکیشیا آئے گا، اور بالمورا سائنسدان جب اپنے فرضی اغوا کا ڈرامہ رچا کر اس کے پاس پہنچے گا تو اسے خفیہ طور پر شری ٹنکا پہنچا دے گا، تاکہ لیڈی سندرتا کو بھی اغوا کر کے بالمورا کے پاس پہنچا دیا جائے، اور اس طرح بالمورا کی شرط پوری ہو جانے پر اس سے بالمورا رائفل کا فارمولہ حاصل کر لیا جائے۔ صفدر نے مختصر طور پر عبارت کا مفہوم بتاتے ہوئے کہا۔ اب میں سمجھ گئی کہ اصل چکر کیا ہے، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سب جولیا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ بالمورا دراصل سالومن تنظیم سے ملا ہوا ہے، لیکن وہ شاید اس لڑکی لیڈی سندرتا کا عاشق تھا، اس لیے اس نے بالمورا رائفل کا فارمولہ سالومن تنظیم کو دینے کی شرط یہی لگائی کہ لیڈی سندرتا کو اس کے حوالے کیا جائے۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ لیڈی سندرتا سیکرٹ سروس کی رکن تھی، اس لیے شری ٹنکا میں اس کا اغوا وہاں کی پوری سیکرٹ سروس کو حرکت میں لا سکتا تھا۔ چنانچہ یہ پلان بنایا گیا ہوگا کہ بالمورا کے فرضی اغوا کا ڈرامہ پاکیشیا میں رچایا جائے۔ لیڈی سندرتا بالمورا کو برآمد کرنے کے لیے جب یہاں آئے تو اسے اغوا کر کے بالمورا کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اس طرح شری ٹنکا والے یہی سمجھتے رہیں گے کہ لیڈی سندرتا پاکیشیا میں کام کر رہی ہے، یا کسی نے وہیں اسے اغوا کر لیا ہے، اور بالمورا کی تلاش بھی پاکیشیا میں ہوتی رہے گی۔ جولیا نے کہا۔ آپ کا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کاغذ سے اسی قسم کا مفہوم نکلتا ہے، لیکن اس میں دو باتیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ بک سٹال والے بوڑھے کے مطابق لیڈی سندرتا ان لوگوں کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی، حالانکہ انہوں نے عمران کے فلیٹ پر حملہ کر کے اس کے ساتھی کو بھی قتل کر دیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ تنویر کے مطابق کار میں عمران اور لیڈی سندرتا سوار ہوئے تھے، لیکن نعمانی کے مطابق مین مارکیٹ میں عمران کی کار سے لیڈی سندرتا کے ساتھ ایک اور آدمی بھی اترا، جو کہ بک سٹال والے کے مطابق شری ٹنکا کا باشندہ تھا، اور پھر عمران ان کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آیا، اور اب سب غائب ہیں۔ تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لیڈی سندرتا بھی دراصل ان سے ملی ہوئی تھی، اور عمران کے فلیٹ میں جانے کا مطلب اپنے ساتھی کو راستے سے ہٹانا تھا، تاکہ کل عمران گواہی دے سکے کہ واقعی اس کے ساتھی کو قتل کیا گیا ہے۔ صفدر نے مزید تجزیہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر لیڈی سندرتا ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو پھر یہ کام شری ٹنکا میں بھی ہو سکتا تھا۔ جب لیڈی سندرتا اور بالمورا آپس میں راضی تھے تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، شرط کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر عمران بھی غائب ہے۔ میرا خیال ہے کہ لیڈی سندرتا کسی اور چکر میں ان کے ساتھ یہاں آئی ہے، اور پھر عمران ان کا تعاقب کرتا ہوا یہاں آیا تو ان لوگوں نے لیڈی سندرتا کے ساتھ ساتھ عمران کو بھی قابو میں کر لیا۔ جس طرح بھی کیا، اس کے بعد وہ ان دونوں کو لے کر یہاں سے چلے گئے۔ جس کار میں واپسی کا ذکر بک سٹال والا بوڑھا کر رہا تھا، اسی میں یقیناً لیڈی سندرتا اور عمران موجود ہوں گے، اور لازماً بے ہوش ہوں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری بات درست لگتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں انہیں روکنا چاہیے، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ ساری باتیں ایکس 2 کو بتا دینی چاہیے، اس کے بعد وہ جو بھی حکم دے، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہاں فون ہے، میں بات کرتی ہوں، جولیا نے تائید بھرے انداز میں کہا، اور پھر وہ فون کی طرف بڑھ گئی۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو چند لمحے تو وہ لاشعوری کیفیت میں بے حس و حرکت پڑا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگنے لگا، اور اسے وہ منظر یاد آ گیا جب وہ گارڈن ٹاؤن کی انیکسی میں داخل ہو کر ایک روشندان سے اندر کمرے میں ہونے والی لیڈی سندرتا اور سالومن تنظیم کے افراد کی جنگ دیکھ رہا تھا، کہ اچانک اس کی کھوپڑی کے پچھلے حصے پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں اس کے ذہن پر تاریکی کی دبیز چادر سی پھیل گئی تھی، اور اس کے بعد اب اس کی آنکھ کھلی تھی۔
اس نے پوری طرح بیدار ہوتے ہی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا جسم ایک اسٹریچر نما تختے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ ذرا فاصلے پر ویسے ہی تختے پر لیڈی سندرتا بھی بندھی ہوئی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے کا رنگ زرد تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ دیکھ کر عمران چونک پڑا، کیونکہ ایسا رنگ طویل بے ہوشی کی انجیکشن لگانے کا ہی نتیجہ ہوتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بڑے بڑے پتھروں کا بنا ہوا۔ چھت کے قریب ایک گول سوراخ تھا جس میں سے ہوا آ رہی تھی۔ کمرے میں اس سوراخ کے علاوہ نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ دروازہ۔ چاروں طرف بڑے بڑے پتھر ہی تھے۔ عمران سوچنے لگا کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ اس کے جسم کی حرکت بے حد سست تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا جسم کسی سست کر دینے والی دوا کے زیر اثر ہو، اور اسی لمحے صورتحال اس پر واضح ہو گئی۔ یقیناً اسے بھی لیڈی سندرتا کی طرح طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے تھے، لیکن عمران اپنی بے پناہ قوت مدافعت کی وجہ سے وقت سے پہلے ہوش میں آ گیا تھا، جبکہ لیڈی سندرتا ابھی تک بے ہوش تھی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ گڑگڑاہٹ کی تیز آواز پیدا ہوئی، اور عمران نے چونک کر اس آواز کے منبع کی طرف دیکھا۔ ایک بڑی سی چٹان دروازے کی طرح کھل رہی تھی، اور پھر 4 افراد ایک ایک کر کے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک گوریلے نما آدمی تھا، انتہائی لہیم شہیم۔ اس کا چہرہ کرخت اور انتہائی سخت گیر تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی۔ اس کے پیچھے جو آدمی تھا وہ وہی تھا جسے عمران نے گارڈن ٹاؤن کی نیکسی میں دیکھا تھا اور جسے بٹھاکر کے نام سے پکارا گیا تھا۔ تیسرا آدمی ایک پریشان کن بالوں والا تھا جو شکل و صورت سے کوئی فلاسفر قسم کا آدمی لگتا تھا، اور آخر میں ایک لمبا ترنگا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں جدید قسم کی سٹین گن تھی۔ بالمورا، دیکھو، یہی ہے نا تمہاری محبوبہ لیڈی سندرتا؟ گوریلے نما آدمی نے اس پریشان بالوں والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں کنگ کوبرا، واقعی یہی ہے، لیکن یہ تو شاید بے ہوش ہے، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بڑے والہانہ انداز میں لیڈی سندرتا پر جمی ہوئی تھیں۔ لہجہ خاصا پرجوش تھا، اور اس کا نام سنتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ وہی سائنسدان ہے جس کے اغوا کا مشن لے کر لیڈی سندرتا اس کے پاس آئی تھی۔ یہ ہوش میں آ کر تمہاری کنیز بن جائے گی، تمہارے اشاروں پر ناچنے والی، اس گوریلے نما آدمی نے، جسے کنگ کوبرا کہا گیا تھا، دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے ہوش میں لے آؤ، بالمورا نے بے چین لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، ابھی تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ کی ساری شرائط کی تکمیل نہیں ہوئی۔ تمہیں چونکہ یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں دکھا دیا ہے کہ لیڈی سندرتا واقعی ہمارے قبضے میں ہے۔ اب باقی شرائط پوری ہو جائیں گی تو پھر لیڈی سندرتا تمہارے حوالے کر دی جائے گی، کنگ کوبرا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں ساری شرائط کی تکمیل کے لیے تیار ہوں، بالمورا نے فوراً ہی کہا۔ ٹھیک ہے، بٹھا کر بالمورا کو لے جاؤ اور دفتر میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں ذرا اس عمران سے 2 باتیں کر لوں، یہ ہوش میں آ چکا ہے، کنگ کوبرا نے بٹھاکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، بٹھاکر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ بالمورا کو ہمراہ لے کر اس پتھریلے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب اس کمرے میں کنگ کوبرا کے ساتھ ایک مسلح آدمی رہ گیا تھا۔ ہاں تو مسٹر علی عمران، مجھے افسوس ہے کہ بٹھاکر نے خواہ تمہیں یہاں تک آنے کی تکلیف دی، وہیں گولی مار کر چھوڑ آتا، لیکن وہ شاید مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ کنگ کوبرا نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے تم اس کا نام بدل دو، بٹھاکر کی بجائے اٹھا کر زیادہ بہتر رہے گا، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، ایسی حالت میں بھی تمہاری مزاح کی حس کام کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے تم خاصے ٹھنڈے دماغ کے مالک ہو، اور ایسے لوگ مجھے پسند ہیں جو ہر قسم کے حالات میں اپنا دماغ ٹھنڈا رکھیں، کنگ کوبرا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔
لا حول ولا قوہ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرا انجام یہ ہونا ہے تو میں کافی عرصہ پہلے شادی کر کے کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر بچوں کی ٹیں ٹیں سننے میں مصروف ہو جاتا۔ تم خود سوچو، بالمورا کو تو ملے لیڈی سندرتا اور میرے حصے میں تم جیسا گوریلا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم شاید کوشش کر رہے ہو کہ مجھے غصہ دلا سکو۔ تمہاری ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور میرے پاس تمہاری یہ احمقانہ باتیں سننے کا وقت بھی نہیں ہے۔ مجھے تو اطلاع دی گئی تھی کہ تم پاکیزہ کی خطرناک ترین شخصیت ہو، لیکن تم نے بہرحال مجھے مایوس کیا ہے۔ تم تو حقیر کیچوے سے بھی بدتر ثابت ہوئے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہارے بوجھ سے اس دھرتی کو نجات مل جائے۔ کنگ کوبرا نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر وہ اپنے مسلح آدمی کی طرف مڑا۔ کارلو، تم اس احمق پر کتنی گولیاں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ کنگ کوبرا نے اپنے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، صرف ایک ہی گولی کافی ہوگی، مسلح آدمی کارلو نے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایک گولی سے پاکیزہ کی اتنی بڑی شخصیت کو مارنا اس کی توہین ہے۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم پورا برسٹ اس کے جسم میں داخل کر دو، کنگ کوبرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ واہ، حاتم طائی کا نام تو خواہ مشہور ہو گیا ہے، کیا بات ہے اس فیاضی کی، لیکن اللہ نے شاید تمہیں لمبا چوڑا جسم دے کر عقل والا خانہ خالی رکھ دیا ہے، عمران نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا، جبکہ اس مسلح آدمی نے اسٹینڈ گن کاندھے سے اتار کر عمران کی طرف سیدھی کر لی تھی۔ ان باتوں سے اب کوئی فائدہ نہیں، بہادروں کی طرح موت کو گلے لگاؤ۔ موت تو بہرحال آنی تھی، پاکیزہ میں نہ صحیح، شری ٹنکا میں صحیح۔ کنگ کوبرا نے مڑ کر دانت نکالتے ہوئے کہا، میں موت کی بات نہیں کر رہا، تمہاری عقل پر ماتم کر رہا ہوں۔ واقعی اگر عقل جسامت کے لحاظ سے دی جاتی تو دنیا میں سب سے بڑا عقل مند ہاتھی ہوتا۔ کنگ کوبرا صاحب، تمہارا کیا خیال ہے کہ لیڈی سندرتا کو بالمورا کے حوالے کر دینے سے تمہیں بالمورا رائفل کا فارمولہ مل جائے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، تو اب تم کوشش کر رہے ہو کہ مجھے چکر دے کر اپنی زندگی بچا لو۔ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ مجھے فارمولہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ میرا درد سر ہے۔ کنگ کوبرا نے اسی طرح سمارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی انتہائی ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا۔ تعلق ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے تو بہرحال مر ہی جانا ہے، البتہ میں چاہتا ہوں مرتے مرتے تم پر بھی احسان کر جاؤں۔ سنو، بالمورا کے پاس رائفل کا فارمولہ موجود نہیں ہے، اصل فارمولہ اس سے پہلے ہی پاکیزہ حکومت وصول کر چکی ہے، اور اس کے عوض اس نے لمبی رقم وصول کی ہے۔ باقی سب ڈرامہ ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بالمورا کا پاکیزہ کی حکومت سے کیا واسطہ؟ کنگ کوبرا کے لہجے میں پہلی بار تشویش کی پرچھائیاں ابھریں۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا عقل والا خانہ خالی ہے جناب کنگ کوبرا صاحب۔ ایک باغی تنظیم قائم کر لینا اور بات ہے، اور ملکی معاملات کو سمجھنا اور بات ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو بالمورا کو یہاں بلا لو، ابھی میں اس کے منہ سے کہلوا دیتا ہوں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ عمران نے بڑے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کارلو، جاؤ اور بالمورا کو بلا لاؤ، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کنگ کوبرا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹینڈ گن جلدی سے کاندھے پر لٹکائی اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یہ تمہیں اتنا بڑا ڈرامہ کھیلنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ بالمورا کا فرضی اغوا ظاہر کیا جائے اور پھر لیڈی سندرتا کو اغوا کر کے اس کے حوالے کیا جائے؟ خواہاں کی درد سری، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہم جیسے مناسب سمجھتے ہیں کرتے ہیں، تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کنگ کوبرا نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے بالمورا دروازے میں نمودار ہوا، بٹھاکر بھی اس کے ساتھ تھا، البتہ وہ مسلح آدمی واپس نہ آیا تھا۔ آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ بالمورا نے قریب آتے ہوئے کہا، ہاں، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے رائفل کا فارمولہ حکومت پاکیزہ کو فروخت کر دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کنگ کوبرا نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اس طرح اگر یہ مان جائے تو پھر شاید اسے سائنسدان کے بجائے
کسی یتیم خانے کا مینیجر ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو میرا فن ہے کہ میں اس سے سنواؤں گا، عمران نے بالمورا کے جواب دینے سے پہلے ہی کہا۔ بکواس ہے جناب، میرا بھلا حکومت پاکیشیا سے کیا تعلق؟ بالمورا نے فوراً ہی کہا۔ اب بولو، کنگ کوبرا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ادھر میرے قریب آؤ، ڈرو نہیں، میں تو بندھا ہوا ہوں، تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، عمران نے یک لخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں بالمورا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جاؤ، ویسے تو یہ بندھا ہوا ہے، اگر بندھا ہوا نہ بھی ہوتا تو میرے سامنے اسے ہاتھ ہلانے کی بھی جرت نہیں ہو سکتی، کنگ کوبرا نے کہا، اور بالمورا قدم بڑھاتا عمران کی طرف آیا۔ ادھر کان میرے منہ کے قریب لے آؤ، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، اور بالمورا کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں عمران کی طرف لپکا، مگر دوسرے لمحے وہ یک لخت چیختا ہوا عمران کے اوپر جا گرا۔ عمران کے دونوں بازو جو تختے کے نیچے بندھے ہوئے تھے تیزی سے حرکت میں آئے تھے، لیکن چونکہ اس کا باقی جسم بندھا ہوا تھا اس لیے وہ اٹھ کر نہ بیٹھ سکتا تھا، اس لیے اس نے بالمورا کو جکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اس کا بازو بالمورا کی گردن کے گرد جم گیا تھا، بالمورا اس کی گرفت میں جکڑا ہوا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اور اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے فارمولے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور کنگ کوبرا اور بٹھا کر جو عمران پر جھپٹنا ہی چاہتے تھے یک لخت رک کے۔ اوہ اوہ، میں تمہیں گولی مار دوں گا، کنگ کوبرا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ مجھے گولی لگنے سے پہلے بالمورا ہلاک ہو چکا ہوگا۔ سنو، مجھے تمہارے مشن یا فارمولے سے کوئی مطلب نہیں، میں صرف یہاں سے زندہ واپس جانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جیسے میں کہوں ویسے ہی کرو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر بالمورا کو جھٹکا دیا تو بالمورا اس بری طرح چیخنے لگا جیسے اس کی روح پرواز کرنے والی ہو۔ اسے مت مارو، ٹھہر جاؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں زندہ واپس بھیج دیا جائے گا، کنگ کوبرا نے بالمورا کی چیخیں سنتے ہی گھبرا کر کہا۔ اس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ بٹھا کر میرے جسم کے گرد کسی ہوئی بیلٹیں کھولو، لیکن سنو، جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ تم شرارت کر رہے ہو، میں ایک لمحے میں تمہارے سائنسدان کی گردن توڑ دوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی کرو بٹھا کر، واقعی یہ خطرناک شخصیت ہے، کاش مجھے ذرا بھی احساس ہو جاتا کہ یہ کس لیے بالمورا کو بلا رہا ہے تو میں اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتا، کنگ کوبرا نے جھلائے ہوئے انداز میں پیر پٹکتے ہوئے کہا، اور بٹھاکر نے جلدی سے آگے بڑھ کر عمران کے جسم کے گرد کسی ہوئی بیلٹیں کھولنی شروع کر دیں۔ دوسرے لمحے عمران یک لخت اچھل کر تختے سے اترا، اور شاید کنگ کوبرا اسی انتظار میں تھا۔ عین اسی لمحے جب عمران بالمورا سمیت اچھل کر تختے سے نیچے اترنے لگا، کنگ کوبرا بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس نے بالمورا کو یک لخت کارلو اور بٹھا کر دونوں پر اچھال دیا۔ بالمورا چیختا ہوا جیسے ہی ان سے ٹکرایا، عمران نے چھلانگ لگائی اور جیسے اڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے پر پہنچ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنے آپ کو ایک گھنے جنگل میں پایا۔ یہ کمرہ ایک پہاڑی غار نما تھا، ساتھ ہی گھنے درختوں کے درمیان ایک بڑا سا ہٹ نظر آ رہا تھا، اور کئی مسلح افراد اس ہٹ کے گرد موجود تھے۔ عمران باہر نکلتے ہی بجائے بھاگنے کے وہیں غار کے دھانے کے پاس ہی رک گیا۔ دوسرے لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی دکھائی دی۔ یہ غار ڈھلوان پر تھی، عمران دھانے کے ساتھ ہی جمع کھڑا تھا اور پھر بٹھا کر دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ بے حد تیزی میں تھا کہ عمران نے یک لخت ٹانگ آگے کر دی، بٹھا کر یک لخت اچھلا، اور پھر وہ سر کے بل چیختا ہوا پہاڑی ڈھلوان سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کی چیخوں نے پورے ماحول کو تھرا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے کنگ کوبرا دروازے پر نمودار ہوا، اور عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اس کے پہلو میں زوردار ٹکر ماری، اور بھاری بھرکم کنگ کوبرا چیختا ہوا دروازے کی دوسری سائڈ سے ٹکرایا اور پھر بری طرح لڑکتا ہوا ڈھلوان سے نیچے گرنے لگا۔ دونوں کی زوردار چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ اس ہٹ نما عمارت کے ارد گرد پھیلے ہوئے بے شمار مسلح افراد
دوڑتے ہوئے چاروں طرف سے اس غار کی طرف آتے دکھائی دیے۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور پھر ان کی مخالف سمت پہاڑی کے اوپر چڑھتا گیا۔ اسے ڈھونڈو، گولی مار دو، بوٹیاں اڑا دو۔ اچانک نیچے سے کنگ کوبرا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شاید کسی درخت سے ٹکرا کر رک گیا تھا، لیکن عمران رکنے کی بجائے اوپر چڑھتا گیا۔ پہاڑی کافی بلند تھی، لیکن بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا عمران جلد ہی اوپر پہنچ گیا۔ پہاڑی کی الٹی سمت پہلی سمت سے بالکل مختلف تھی۔ اس طرف پہاڑی کسی دیوار کی طرح سیدھی تھی اور اترنے کی ذرا سی بھی جگہ نہ تھی۔ نیچے گہرائی میں درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے گہرا اندھیرا تھا۔ پہاڑی کی تینوں اطراف سے اب تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر عمران کو تینوں اطراف سے بے شمار مسلح افراد فائرنگ کرتے ہوئے اوپر آتے دکھائی دیے۔ گولیاں اب عمران کے ارد گرد گر رہی تھیں۔ عمران ایک درخت کے چوڑے تنے کے پیچھے ہونے کی وجہ سے فی الحال تو اس فائرنگ سے محفوظ تھا، لیکن صورتحال تیزی سے اس کے خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل نہتتا تھا، اور شاید اوپر چڑھنے کی اس سے حماقت ہوئی تھی، کیونکہ اب کسی اور طرف نکلنے کا راستہ باقی نہ رہا تھا۔ وہ تو اس خیال سے اوپر آ گیا تھا کہ پہاڑی کی دوسری سمت اتر جائے گا، لیکن پہاڑی کی ساخت اس کی توقع سے برعکس نکلی۔ اب وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ مسلح افراد اس علاقے میں رہنے کی وجہ سے بڑی مہارت سے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے اوپر آ رہے تھے، اور عمران جانتا تھا کہ صرف چند لمحوں کی بات ہے، اس کے بعد اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جانا لازمی امر ہے۔ اس نے شکاریوں کے گھیرے میں پھنسے ہوئے ہرن کی طرح ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک خطرناک اور اندھا فیصلہ کر لیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے درخت کی اوٹ سے نکل کر پہاڑی کے دوسرے کنارے کے بالکل سرے پر موجود درخت کی اوٹ میں پہنچا، اور پھر اس نے دانت بھینچتے ہوئے پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا جسم شکار کیے ہوئے پرندے کی طرح نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا، خوفناک گہرائی جہاں موت اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنے بھیانک جبڑے پھاڑے کھڑی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ عمران کہاں ہے طاہر؟ سر سلطان نے پوچھا۔ عمران صاحب تو غائب ہیں جناب۔ ابھی مجھے صفدر نے فون کیا تھا کہ اس کے فلیٹ میں شری ٹنکا سے کوئی لڑکی آئی ہے، اور اس کے بعد مسلح افراد نے وہاں حملہ کیا۔ اس لڑکی کا ساتھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد عمران صاحب اس لڑکی کے ساتھ کہیں چلے گئے ہیں۔ صفدر کا خیال تھا کہ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اسے تو ٹال دیا تھا کہ کوئی کیس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی چکر ہو گیا ہے۔ لیکن عمران صاحب کی عادت ہے کہ وہ شروع میں کچھ بتاتے نہیں۔ صفدر کے فون کے بعد میں نے فلیٹ پر فون کیا تو سلیمان نے اور ہی کہانی سنائی۔ حملے کا ذکر تو اس نے بھی کیا، لیکن وہ بتا رہا تھا کہ شری ٹنکا کی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشمورے کی بھتیجی لیڈی سندرتا آئی ہے، اور سر رحمان اور کرنل باشمورے کے خاندانوں میں دیرینہ تعلقات ہیں، اور عمران صاحب لیڈی سندرتا سے شادی کر رہے ہیں۔ لیڈی سندرتا اسی مقصد سے آئی ہے، طاہر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، سلیمان کے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ سنو، لیڈی سندرتا واقعی آئی ہے، اور اسی مقصد کے لیے میں نے فون کیا تھا۔ لیڈی سندرتا شری ٹنکا سیکرٹ سروس کی ایجنٹ ہے۔ شری ٹنکا میں سالمن تنظیم نے بڑا زور پکڑ لیا ہے۔ یہ باغی تنظیم ہے اور حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ شری ٹنکا کے صدر نے پاکیشیا کے صدر سے براہ راست بات کی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق کرنل باشمورے، جو کہ سیکرٹ سروس کا چیف ہے، در پردہ وہ سالمن تنظیم سے ملا ہوا ہے، اور اسی کی شے پر سالمن تنظیم بے حد زور پکڑ گئی ہے، کیونکہ کرنل باشمورے کا بھائی کرنل زاجورے شری ٹنکا افواج کا کمانڈر ان چیف ہے، اس لیے کرنل باشمورے کو اس کی سیٹ سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ شری ٹنکا کا ایک سائنسدان بالمورے ہے۔ بالمورے نے ایک ایسے ہتھیار کا فارمولہ ایجاد کیا ہے جو پہاڑی علاقے میں فوجی ٹھکانوں کو انتہائی آسانی سے تباہ کر سکتا ہے۔ اسے بالمورا رائفل کا نام دیا گیا ہے۔ سالمن تنظیم یہ فارمولہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔
پاک ایشیا میں بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں بالمورے کو اغوا کر لیا گیا۔ شری لنکا کے صدر نے جب کرنل باشمورے پر سائنسدان کی برآمدگی کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے اپنی بھتیجی کو پاک ایشیا بھیج دیا کہ وہ بالمورے کو برآمد کرے، لیکن شری لنکا کے صدر کو جو خفیہ رپورٹیں ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال بے حد پیچیدہ ہے۔ بالمورا کا اغوا ایک فرضی ڈرامہ ہے۔ بالمورا بھی سالمن تنظیم سے ملا ہوا ہے، لیکن اس نے فارمولہ ان کے حوالے کرنے کے لیے کوئی شرط رکھی ہے۔ اس شرط کا تعلق بھی لیڈی سندرتا سے متعلق ہے، اور شاید اسی شرط کے چکر میں کرنل باشمورے نے لیڈی سندرتا کو پاک ایشیا بھیجا ہے۔ اب شری لنکا کے صدر نے درخواست کی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ذریعے اس سازش کو ختم کیا جائے اور سالمن تنظیم کا کلا کما کیا جائے۔ سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایسا کرنا ضروری ہے، کیونکہ سالمن تنظیم کی پشت پر ہمارے دشمن ملک کافرستان کا ہاتھ ہے، اور اگر سالمن تنظیم نے حکومت پر قبضہ کر لیا تو شری لنکا سیدھا کافرستان کی گود میں جا گرے گا، جبکہ شری لنکا کی موجودہ حکومت پاک ایشیا کی حامی ہے۔ اور اب تم سے کیا چھپانا، ایٹمی میدان میں پاک ایشیا خفیہ طور پر جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے انتہائی قیمتی ٹیکنالوجی اور خام مال شری لنکا کے ذریعے خفیہ طور پر ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر شری لنکا حکومت کافرستان کے تحت چلی گئی تو ہمارا سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ اس وقت پاک ایشیا انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شری لنکا میں سالمن تنظیم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ہم اس وقت تک شری لنکا کی موجودہ حکومت کو مکمل تحفظ دینے کے لیے مجبور ہیں جب تک ہمارا منصوبہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ سر سلطان نے پوری تفصیل سے سارا پس منظر بلیک زیرو کو بتا دیا۔ میں سمجھ گیا جناب، مقصد یہ کہ سیکرٹ سروس کو سالمن تنظیم کے خلاف کام کرنا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اب یہ ہمارے اپنے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ تم فوراً عمران کا پتہ کرو کہ وہ کس چکر میں ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ بہتر سر، میں انہیں تلاش کرتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ اوکے، اسے فوراً تلاش کرو، سر سلطان نے جواب دیا، اور اسی کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔